میں نے جب تاریخ میں یہ پڑھا قبلہ محترم کہ 39 دن تک لوگ خیبر سے بھاگتے رہے تو مجھے حیرت ہوئی کہ بھئی ایک دن بھاگے ہوں گے ایک صاحب، 2 دن دوسرے صاحب بھاگے ہوں گے، 3 دن تیسرے صاحب بھاگے ہوں گے، زیادہ سے زیادہ 3، اور اگر کوئی حوالی موالی ہوں گے تو 2-4 اور بھاگ گئے ہوں گے، تو کم سے کم 5-6 لوگ بھاگے ہوں گے۔ یہ 39 دن تک کیوں بھاگ رہے تھے؟ مجھے لگا کہ ذاکرین نے شاید 40ویں کا نقطہ بنانے کے لیے 39 دن کی بات کہتی ہوگی۔ بھائی میں اپنی سوچ ہی تو بتا سکتا ہوں رونق صاحب، میں نے یہ سوچا کہ ایسا ہوا ہوگا، مگر قسم خدا کی 7 ہجری کی خیبر اگر سمجھنا ہے تو 2024 کی حالات دیکھ لو۔ نہیں توجہ کیا آپ نے؟ خیبر ہے کیا؟ خیبر ایک قلعہ ہے، کس کا ہے؟ یہودیوں کا۔ اور خالی خیبر کا قلعہ ایک قلعہ نہیں تھا، اس کے لفظ بدلوں اور متوجہ جو ہو جائیں انہیں میری طرف سے سبحان اللہ، خالی ایک خیبر کا قلعہ نہیں تھا، اس کے اتحادی بھی 7 اور تھے، یعنی 6 اتحادی تھے، 7واں اس کا تھا۔ اس کا مطلب ہے یہودیت بغیر اتحادیوں کے کبھی رہی ہی نہیں ہے، یہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ تھا۔ اور عجیب بات ہے، کبھی کبھی واٹس ایپ کے میسج بھی لوگوں کو متوجہ کر دیتے ہیں، 56 بہنوں کا بھائی۔ ارے 56 بہنوں کا بھائی کہاں سے آ گیا بھائی ایران؟ ارے کیا آپ نے خیبر میں نہیں دیکھا پیغمبر نے فرمایا کل میں اسے علم دوں گا رجولن، جو مرد ہوگا، مرد ہی تو بھائی ہوتا ہے۔ غور کیجئے 39 دن تک مسلمان بھاگتے رہے، 39 دن تک جنہیں بھاگنا تھا وہ بھاگتے رہے۔ غور کیجئے، میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ 39 دن تک لوگ کیسے بھاگ رہے تھے، کیوں ڈر رہے تھے، یہ یہودیوں سے اتنا خوف کیوں، یہ خیبر کے قلعے سے اتنا خوف کیوں؟ لیکن کل جن کے سمجھ میں بھاگنا نہ آیا ہو وہ آج دیکھ لو کہ جب آج چھوٹے سے اسرائیل سے 56 ممالک بھاگ رہے ہیں تو کل 39 کیسے بھاگے ہوں گے؟ کیسے بھاگے تھے؟ جیسے آج 56 بھاگ رہے ہیں، نسلوں سے نسلیں ملائیے، شجروں سے شجرے ملائیے، بھاگنے کے انداز سے بھاگنے کا انداز ملائیے، فکروں سے فکریں ملائیے، تینتوں سے تینتیں ملائیے، نطفوں سے نطفے ملائیے۔ یعنی کل اگر باپ دادا نہ بھاگے ہوتے تو شاید یہ نسل آج لڑ لیتی، مگر جب تمہارے باپ دادا نے یہودیت کے تلوے چاٹے ہیں، دلیل یہ ہے کعب الاحبار کو خلافتوں نے بس پوجنے ہی کی کمی رہ گئی تھی، ورنہ دربار میں مفتی بنا کے تو بٹھا ہی دیا تھا۔ تو جو قصے کہانی سنانے کے لیے یہودیت کے تلوے چاٹ رہے تھے ان کی نسلیں نئی نہیں ہے جو تلوے چاٹ رہی ہیں۔ بزرگوں نے راستہ دکھایا تھا، نسلوں نے ان راستوں کا اتباع کیا۔ اچھا ہوا کم سے کم تاریخ نے یہ تو دیکھ لیا کہ خیبر میں لڑنے تو سب گئے مگر 39 بھاگ کے رہ گئے۔ کل بھی خیبر ایک ہی نے فتح کیا تھا، آج بھی خیبر ایک ہی۔ کل بھی خیبر ایک نے فتح کیا تھا، آج بھی فتح خیبر کا دعوے دار ایک ہی ہے۔ اور کل بھی یہودی ایک ہی سے ڈرتے تھے اور آج بھی ایک ہی سے ڈرتے ہیں۔ کل بھی حکومتوں نے علی کے فضائل چھپائے تھے، کوششیں آج تک جاری ہیں۔ قسم خدا کی یہ ممبروں سے ذکر اہل بیت یہ معجزہ ہی نہیں ہے، یہ قدرت کی نگاہ انتخاب ہے کہ اس نے علی کے فضائل کو دنیا تک پہنچایا۔ ورنہ جس شخصیت کے خلاف طاقت بھی ہو، دولت بھی ہو، حکومت بھی ہو، خزانے بھی ہوں، تلواریں بھی ہوں، سازشیں بھی ہوں، سازشیں بھی ہوں، نسلیں بھی ہوں، اپنوں کی حماقت، غیروں کی عداوت، جس کے پیچھے لگی ہو اسے پھر کوئی دنیا میں مٹانے سے روک نہیں سکتا ہے۔ پوری کوشش اگر علی کے خلاف کی گئی اور اس کے باوجود بھی آج ذکر اہل بیت زندہ ہے، علی کا ذکر زندہ
2024 में बताऊं अली का जिक्र कैसे जिंदा है। यूएनओ का पार्लियामेंट है, जो बाइडन नेतन्याहू से कहता है तुम्हारे दादा मरहब ने सलाम कहा है। जो बाइडन नेतन्याहू के कान में कह रहा है तुम्हारे दादा मरहब ने तुम्हें सलाम कहलवाया है और ये नसीहत करवाई है कि सबसे लड़ना औलाद हैदर से न भिड़ना। अच्छा कहां कह रहे हैं यूएनओ में? बुजुर्ग मोहतरम की सेहत व सलामती, इस ज़ईफ़ी में भी आप नारा लगा रहे थे जबकि पूरे मजमे पे आपकी आवाज भारी थी, इसलिए इनकी सेहत व सलामती के लिए एक सलवात पढ़ दिया। देखिए यूएनओ का पार्लियामेंट है, जो बाइडन कौन है? अमेरिका का राष्ट्रपति। हाँ, ये हालांकि ये वो लोग हैं जिन्हें अपने पद की गरिमा का बिल्कुल ख्याल नहीं है। ये पूरी नस्ल में यही हरकतें हैं, कबीले बदलते हैं, नस्ल की हरकतें नहीं बदलती। मेरा जुमला वादे हो जाता। पद की गरिमा का जरा बराबर भी ख्याल नहीं। यूएनओ में खड़े हैं, सीक्रेट मिशन है, कान में एक दूसरे से कह रहे हैं मरहब ने तुम्हारे दादा ने तुम्हें सलाम कहा है और कहा है औलाद हैदर से बचना, लड़ना नहीं। छुपाने की तो कोशिश थी ना, कान में कह रहा था, अकेले में कह रहा था, नहीं तवज्जो किया आपने, कान में कह रहा था, अकेले में कह रहा था, छुपा रहा था। मगर तुम्हारे छुपाने से क्या होता है, जब कुदरत इजहार करना चाहे एक गार्ड आके कहता है सर आपका माइक खुला हुआ है। आपने तवज्जो क्या कहा? सर आपका माइक खुला हुआ है। अच्छा, यानी जो कुछ आप बोले हैं सब दुनिया को पता चल गया है। अब समझ में आया मरहब की नस्लें कितना भी फज़ाइल अली को छुपाए, जब कुदरत उगलवाने पर आए तो नस्लों के लबों से तकल्लुम करवा देते। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद। मुर्दाबाद, अमेरिका, इस्राइल, मुर्दाबाद, नारे तकबीर, नारे हैदरी। आज आलम इस्लाम कहाँ खड़ा है मेरे? तो ये देखने की बात और ये सोचने की बात, और ये हर आदमी को फिक्र करना चाहिए कि हम जालिम के साथ हैं या मजलूम के साथ। हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, खाली मजलिसों में वाह वाह करना हमारी जिम्मेदारी नहीं। लेकिन क्या है हमारी जिम्मेदारी? हम क्या करें? ये दौर हमें तलवार उठाने की इजाजत नहीं देता, ये दौर हमें लड़ने की इजाजत नहीं देता, और न ये दौर तलवार उठाने का है न ये दौर लड़ने का है। ये जंग तलवार की है ही नहीं, ये जंग किरदार की है, किरदार की जंग। और एक जुमला अगर तारीख के आईने में आप तक पहुंच जाए, अभी छठे इमाम जाफर सादिक शहादत की तारीख गुजरी है, बस तजजिया में आपसे कर रहा हूं। आप 83 हिजरी में पैदा हुए, 148 हिजरी में शहीद हुए, 65 बरस की आपकी उम्र थी। तजजिया नहीं कर रहा हूं, सिर्फ इस रुख की तरफ मुतवज्जे कर रहा हूं। 3 इनकलाब, बज़ाहिर तलवार के इनकलाब, 3 इनकलाब इमाम की जिंदगी में रूनुमा हुए। पहला इनकलाब जनाब ज़ैद शहीद का, जो छठे इमाम के चचा थे, इमाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भाई थे और चौथे इमाम के बेटे थे। 121 हिजरी में इन्होंने इनकलाब बर्पा किया। इमाम ने इनकलाब के नताइज से आगाह किया और खुद इस इनकलाब में शामिल नहीं हुए।
دوسرا انقلاب 132 ہجری میں جب بنی امیہ کا سقوط ہوا، بنی امیہ اور بنی عباس آپس میں جب کلش ہوئی اور حکومتوں کے آپس کے لڑنے میں، توجہ کیجئے گا، بنی امیہ کا اسقاط ہوا، اور اس دور میں چھٹے امام نے، بہت غور سے جملہ سنیے، چھٹے امام نے اس دور میں جب دو حکومتیں آپس میں دست و گریباں تھی تو سیاست کی مسند بچھانے کے بجائے حکمت کی مسند بچھا کر علم اتنا پھیلایا کہ ایک ہی نشست میں 4000 طلبہ تھے، جو اشارہ کرتا ہے کہ اگر آپ چھٹے امام سے نسبت رکھتے ہیں تو اس بات کا خیال رکھنا کہ جب جب محل سیاست میں ایک دوسرے سے دست و گریباں ہو تو تمہیں اس دہلیز کو چھوڑ کر باب علم پر بیٹھ جانا چاہیے، اور علم کی دہلیز پر بیٹھ کر، یہ دور وہی ہے کہ جہاں آپ کو کالجز کھولنے ہیں، یونیورسٹیاں کھولنی ہیں، جہاں آپ کو مدرسے کھولنے ہیں، جہاں آپ کو اسکول کھولنے ہیں، آپ کا چھوٹا اسکول ہونا چاہیے، آپ کے ہاسپٹل ہونے چاہیے، آپ کا اکنامیکل پاور اچھا ہونا چاہیے، آپ کے اندر یونٹی ہونا چاہیے، آپ کے اندر اتحاد ہونا چاہیے، اور آپ مکمل طور سے ایک امت مسلمہ بن کے سامنے رہنا چاہیے۔ یاد رکھنا، بکھری ہوئی قومیں اپنا مستقبل کھو دیتی ہیں، اور یکجہتی اور اتحاد سے چلنے والی قومیں اپنا سب کچھ کھو سکتی ہیں، اپنا وقار علمی نہیں کھو سکتی۔ اگر اپنا وقار علمی بچانا ہے تو اسمتوں کی حکمتوں سے بہرہ مند ہونا ضروری ہے۔ 121 میں انقلاب آیا، زید شہید کا، آپ نے شرکت نہیں فرمائی۔ سقوط بنی امیہ کا انقلاب آیا، 132 ہجری میں آپ نے شرکت نہیں فرمائی۔ 145 ہجری میں نفس زکیہ نے انقلاب برپا کیا، اس میں بھی آپ شریک نہیں ہوئے، جو اس بات کی علامت ہے کہ ہر دور میں تلوار کا انقلاب ضروری نہیں ہے، اپنوں کی حفاظت کے ساتھ کردار کا انقلاب ضروری ہے۔ یہ دور کردار کے انقلاب کا ہے، یہ دور خلوتوں میں ایمان کی پرکھ رکھنے کا ہے، یہ دور تحفظ ایمان کا ہے، یہ لقلقہ لسانی کا نام ایمان نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، جس سماج میں صداقتیں بک جائیں وہاں جھوٹ سر چڑھ کے بولنے لگتا۔ یاد رکھیے گا، جب صحافت کی صداقت حکومت کے تلوے چاٹنے لگ جائے تو گوگل سب سے بڑے جھوٹے تلاش کر کے آپ کو دینے لگتا ہے، اور مباہلے کا میدان آپ کے لیے گرم کر دیتا ہے۔ جب صداقت بکتی ہے تو قلم بکتا ہے، زبان بکتی ہے، کتابیں نصاب کی ہیں، مگر ایک سمودائے کو ٹارگٹ کرنے کے لیے امام خمینی کو غلط الفاظ سے 6 کلاس کی کتاب میں یاد کیا جاتا ہے، جب اس سے کہا جاتا ہے تو فوراً معافی مانگتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمہارے شعور کے پیمانے کو ناپنا چاہتا ہے۔ اگر زندہ قوم ہے تو بولے گی، اور مر گئی ہے تو دیکھی جائے۔ تو جب جب تمہارے شعور کی پیمائش ہونے لگے، جب جب تمہارے علم کی پیمائش ہونے لگے، تمہیں تیار رہنا چاہیے اپنی ان نظریات کو پیش کرنے کے لیے، اپنی ان خدمات کو پیش کرنے کے لیے۔ تو یاد رکھیے گا، نہ ردیف و قافیہ بکے، نہ خطابت بکے، نہ شاعری بکے، نہ ادب بکے۔ لفظ کہہ دوں، نہ ادیب بکے، نہ خطیب بکے، نہ طبیب بکے۔ یہ وہ دور ہے جہاں طبیب بھی بک گیا، ادیب بھی بک گیا، اور خطیب بھی بک گیا۔ اور ایسے بکے ہوئے دور میں ایمان کی حفاظت، شاید یہ کڑوی باتیں ہیں، اور جو بار بار آنے کی تمنا کرے وہ کڑوی دوائیں نہیں دیتا۔ یہ کڑوی دوائیں وہی دے گا جسے یہ معلوم ہے کہ ہضم ہو جائے گی تو بلائے جاؤ گے، ورنہ ضرورت نہیں ہے۔ یہ خطابت کو داؤ پہ لگا کے کڑوی دوا دے کے جا رہا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ میں نے تو توکل کا کاجل لگا لیا ہے، آپ بھی روش ایمان کو پرکھنے کی کوشش کریں، اور اس دور سے اگر آپ کو گزرنا ہے تو حکمتوں کا ایک سانچہ بنا دیں، عصمتوں کے تقدس کو سامنے رکھیں، آل محمد کے بتائے ہوئے راستے کو سامنے رکھیں،
اور ایک بہترین سماج بنانے لگے۔ حالانکہ ہمارا سماج جس قدر کرپٹ ہوتا جا رہا ہے اس کی کوئی مثالیں ملنے والی نہیں ہیں۔ 4 لوگ بیٹھے ہوں تو ایک دوسرے کی مدح سرائی ہوتی ہے، ایک پانی پینے چلا جائے تو تینوں مل کے پھر اس کا پانی اتارنے پہ لگ جاتے ہیں۔